नाजरीन, आज की स्टोरी बहुत ही अहम है, लेकिन रवां साल महंगाई की शरह में बतदरीज कमी देखने को आ रही है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा महीनों में मुआशी रिकवरी से महंगाई की शरह कम होगी। नाजरीन, जब महंगाई होती है तो उसके पीछे कई मकामी और बैनुल-अक़वामी वजूहात होती है। अगर अब कमी आ रही है तो इसके पीछे भी कई मुहर्रिकात शामिल हैं। नाजरीन, इसकी एक और वजह तेल की जरूरत से ज़ायद फराहमी। आलमी बैंक के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करने वाली ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस और उसके इत्तेहाद से ताल्लुक न रखने वाले ममालिक की जानिब से भी तेल की पैदावार में इजाफे की तवक्को है। ताहम बढ़ते हुए मुसल्लह तनाज़ात, तवानाई की फराहमी में खलल और खुराक व तवानाई की कीमतों में इजाफों का मूजब बनकर महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों की राह में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का मैंने तफसीली जायजा लिया। तेल पर चलने वाली चीज़ों को, चाहे वो कारखाने हों, फैक्ट्रियाँ हों, गाड़ियाँ हों, और हर चीज़ सोलर और इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर रहा है। ओपेक जैसे तेल पैदा करने वाले ममालिक के इत्तेहाद ने आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को कंट्रोल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी बाई नईम खान में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की स्टोरी बहुत ही अहम और ये स्टोरी महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए एक तरह से खुशखबरी भी है। नाजरीन, गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ और यहाँ तक कि ये इजाफा 37% तक जा पहुँचा। लेकिन रवां साल महंगाई की शरह में बतदरीज कमी देखने को आ रही है। रवां माली साल के पहली सहमाही जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तान में औसत महंगाई की शरह गुज़श्ता बरस के औसत 29% से कम होकर 9.2% पर आ गई, जबकि माह सितंबर में महंगाई की शरह गुज़श्ता बरस के सितंबर की महंगाई की शरह 31.4% से कम होकर 6.9% पर आ गई है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा महीनों में मुआशी रिकवरी से महंगाई की शरह कम होगी और तवक्को है कि अक्टूबर में महंगाई की शरह 6 से 7% और नवंबर में मजीद कम होकर 5.5% से 6.5% रहेगी। नाजरीन, जब महंगाई होती है तो उसके पीछे कई मकामी और बैनुल-अक़वामी वजूहात होती है। अगर अब कमी आ रही है तो इसके पीछे भी कई मुहर्रिकात शामिल हैं। एक जानब मुआशी इशारे बता रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी हो रही है, तो दूसरी जानब आलमी बैंक भी इसकी तायद कर रहा है और आलमी बैंक की तफसीली रिपोर्ट में इसकी वजूहात भी बयान की गई है। आलमी बैंक ने पेशगोई की है कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने के बावजूद तेल की पैदावार में इजाफे के बायस 2025 में आलमी जनास की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह तक गिर जाएंगी। आलमी बैंक ने अपने ताज़ा तरीन CMO में कहा कि इस कमी के बावजूद जनास की मजमूई कीमतें कोरोना वबा के पहले के 5 साल के मुकाबले में 30% ज़ायद रही। अगरचे इनफरादी जनास की कीमतों के तखमीने मिले जुले हैं, ताहम सप्लाई में बेहतरी के बायस मजमूई तौर पर कीमतों में कमी देखने में आ रही है कि तवक्को है कि आइंदा बरस तेल की आलमी यौमिया सप्लाई 12 लाख बैरल की औसत तलब से बढ़ जाएगी। इससे कबल ऐसा सिर्फ 2 मरतबा 2020 में कोरोना वबा के बायस शटडाउन और 1998 में तेल की कीमतों में कमी के दौरान देखने में आया। नाजरीन, इसकी एक और वजह तेल की जरूरत से ज़ायद फराहमी, जुज़वी तौर पर चीन में रूनमा होने वाली बड़ी तब्दीली की अक्कास है, जहां बरकी गाड़ियों और माया कुदरती गैस यानी LNG पर चलने वाले ट्रकों की फरोख्त में इजाफे के बायस 2023 में सनती पैदावार में कमी आई है। आलमी बैंक के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करने वाली ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस और उसके इत्तेहाद से ताल्लुक न रखने वाले ममालिक की जानिब से भी तेल की पैदावार में इजाफे की तवक्को है। ओपेक प्लस ने बजाते खुद पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफी सलाहियत को बरकरार रखा है, जिसकी यौमिया पैदावार 70 लाख बैरल है, जो कि कोरोना वबा के दौर से तकरीबन दुगनी है। CMO के मुताबिक 2024 से 2026 के दौरान आलमी जनास की कीमतें तकरीबन 10% तक गिर जाएंगी, जबकि रवां साल अशियाए खुर्दोनोश की आलमी कीमतें 9% और 2025 में मजीद 4% गिर जाएंगी। ताहम फिर भी ये कीमतें 2015 से 2019 की औसत के मुकाबले में तकरीबन 25% ज़ायद होंगी। CMO के मुताबिक 2025 में तवानाई की कीमतों में 6%, जबकि 2026 में मजीद 2% गिर जाएंगे। तवानाई और खुराक की कीमतों में कमी से मरकजी बैंकों को महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ताहम बढ़ते हुए मुसल्लह तनाज़ात, तवानाई की फराहमी में खलल और खुराक व तवानाई की कीमतों में इजाफों का मूजब बनकर महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों की राह में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। नाजरीन, वर्ल्ड बैंक की कमोडिटी मार्केट आउटलुक साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में शाया की जाती है। ये रिपोर्ट तवानाई, ज़राअत, खादें और कीमती धातों समेत अहम कमोडिटी ग्रुप का तफसीली मार्केट तजिया फराहम करती है। 46 कमोडिटीज़ के लिए कीमतों की पेशगोइयाँ पेश की गई हैं। कमोडिटी कीमतों के डेटा की अपडेट्स हर माह के आगाज़ में अलहदा से शाया की जाती है। इस रिपोर्ट की डेटा की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2024 है। इस रिपोर्ट का मैंने तफसीली जायजा लिया और उसके बाद जब इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो को देखा तो एक चीज़ समझ में आई
کہ دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح کم اور زیادہ ہونے میں سب سے اہم کردار تیل کی پیداوار اور اس کی قیمت کا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ چائنا جو تیل میں اتنا خود کفیل نہیں تھا، اس نے تیل کو مجبوری بنانے کی بجائے اس کا الٹرنیٹو ڈھونڈ لیا۔ تیل پر چلنے والی چیزوں کو، چاہے وہ کارخانے ہوں، فیکٹریاں ہوں، گاڑیاں ہوں، اور ہر چیز سولر اور الیکٹرک پر شفٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، تیل ایک ایسی چیز ہے جس پر حکمرانی کی خواہش نے پوری دنیا کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ تیل جدید دنیا کے معاشی اور سیاسی ڈھانچے میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل عنصر ہے۔ یہ ایندھن کے طور پر صنعتوں، نقل و حمل اور توانائی کے مختلف شعبوں میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک تیل کی پیداوار اور اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تیل کی طلب کی وجہ سے یہ قدرتی وسیلہ عالمی سیاست اور جغرافیائی حکمت عملی میں بھی اہم رہا ہے۔ تیل کی پیداواری صلاحیت کسی بھی ملک کی معاشی اور سیاسی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک اپنی اقتصادی طاقت کے ذریعے عالمی سطح پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہونا کئی ممالک کے لیے ضروری ہے۔ وہ ممالک جو تیل پیدا کرنے میں خود کفیل نہیں ہیں، انہیں عالمی منڈیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں تیل کی پیداوار پر قابض ممالک کے اثر و رسوخ کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اس وقت دنیا کی تیل کی ضروریات کا سب سے بڑا ذریعہ، اور یہی ان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کا سبب ہے۔ تیل کی دولت نے دنیا میں متعدد جنگوں کو جنم دیا ہے۔ کئی ممالک نے تیل کی فراوانی والے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں کی ہیں یا ان کی سیاست میں مداخلت کی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا اور اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا۔ ان حملوں کا مقصد مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر پر قابض ہونا تھا۔ اس وقت برطانیہ کو اپنے صنعتی انقلاب کو برقرار رکھنے کے لیے تیل کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے اس نے عرب ممالک اور عثمانی سلطنت پر قابض ہونے کی کوشش کی۔ یہ تیل کی عالمی سیاست میں ایک اہم موڑ تھا جس نے بعد میں عالمی طاقتوں کو بھی متاثر کیا۔ آپ ایران عراق جنگ جو کہ 1980 سے 1988 تک کی رہی، اس کی مثال ہی لے لیں۔ یہ جنگ تیل کے ذخائر اور خطے پر کنٹرول کے تنازع کی وجہ سے ہوئی۔ عراق نے ایران کے تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ شروع کی، جس میں دونوں ممالک کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف یہی نہیں، 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، جس کا مقصد وہاں کے تیل کے ذخائر پر قبضہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھنا تھا۔ اس جنگ نے خطے کو مزید عدم استحکام کا شکار کیا اور تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے سعودی عرب جیسے تیل کی دولت سے مالا مال ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور انہیں اپنے اثر میں رکھا۔ امریکی کمپنیوں نے وہاں تیل کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی اور وہاں سے بڑے پیمانے پر تیل نکالا۔ امریکہ کی تیل پر یہ گرفت اسے عالمی سیاست میں نمایاں بناتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ عالمی سیاست پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اوپیک جیسے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اتحاد نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا اور اس کے ذریعے عالمی معیشت پر اثر انداز ہوتے رہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے بھی ایسے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے تیل کے ذخائر کو بڑھانے کی کوشش کی اور دوسرے ممالک کے وسائل پر قبضہ کی۔ لیکن ناظرین، عالمی منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ حالیہ سالوں میں دنیا کا جھکاؤ دوبارہ سونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، ماحولیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے باعث کئی ممالک سونے کی ذخیرہ اندوزی پر توجہ دے رہے ہیں۔ روس اور چین جیسے ممالک اپنی کرنسی کو مستحکم کرنے کے لیے سونے کے ذخائر میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سونے کی طلب میں اضافے کی وجہ سے مستقبل میں اس کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے، کیونکہ عالمی سطح پر سونے کو مالی استحکام کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا؟ جی ناظرین، آنے والے دنوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، خاص کر اگر عالمی معیشت میں مزید عدم استحکام اور جغرافیائی سیاسی کشیدگیاں بڑھتی ہیں۔ چونکہ سونا محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لہذا بحران کی صورت میں سرمایہ کار اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیل کے ذخائر کی کمی، موسمیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی کی جانب منتقلی بھی سونے کی قیمتوں پر اثر انداز ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی عالمی صورتحال اور عالمی پیش گوئی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ملک پاکستان کی، جہاں ہمیشہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ ایک جانب پوری دنیا میں تیل کی فراوانی کے باعث قیمتوں میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، وہیں پاکستان میں تیل قوت خرید سے باہر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی لیویز،
ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں سب سے زیادہ لیوی کی وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں سالانہ بنیاد پر پیٹرولیم لیوی کی وصولی میں 29 ارب 62 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ رواں برس جولائی تا ستمبر پیٹرولیم لیوی کی مد میں 261 ارب 69 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال جولائی تا ستمبر پیٹرولیم لیوی کی وصولی 222 ارب 7 کروڑ روپے تھی۔ رواں مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا ہدف 1281 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کی وصولی 1019 ارب روپے تھی۔ اس وقت فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر 60 روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ فائنینس بل میں پیٹرولیم اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ ہائی اوکٹین اور ای10 گیسولین پر لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 75 روپے فی لیٹر کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ فائنینس بل میں مٹی کے تیل میں استعمال ہونے والے تیل پر لیوی 50 روپے فی لیٹر برقرار رکھنے کی تجویز بھی دی گئی تھی۔ ناظرین، حکومتی ستم ظریفیوں کا سلسلہ یہیں رکا نہیں، بلکہ ایندھن کی کم قیمتوں کے باوجود نیپرا نے اعلان کیا ہے کہ سابق واپڈا ڈسٹریبیوشن کمپنیوں ڈسکوز کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتیں زیادہ ہوں گی۔ ستمبر میں استعمال کردہ بجلی کی فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ FCA پر عوامی سماعت کے دوران نیپرا کے ایک افسر نے کہا کہ صارفین کے لیے 15 پیسے فی یونٹ خالص اضافہ ہوگا، بشرطے کہ ریگولیٹر نے نومبر میں ڈسکوز کی طرف سے مانگے گئے ری فنڈ میں 71% فی یونٹ کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اکتوبر کے بلوں میں FCA کی مد میں 86 پیسے فی یونٹ کی کمی نہیں ہوگی اور اس کی جگہ 71 پیسے منفی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اس طرح 15% فی یونٹ کا خالص اضافہ ہوگا۔ ستمبر میں تقریباً 12,487 میگا واٹ بجلی تقریباً 104 ارب روپے 8.34 روپے فی یونٹ کی فیوڈ کاسٹ پر بھی پیدا کی گئی، جس میں سے 12,118 گیگا واٹ بجلی ڈسکوز کو 110 ارب روپے یعنی 9.09 روپے فی یونٹ کی لاگت پر دی گئی۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ بجلی کی کھپت میں بڑی قیمت کی بظاہر وجہ زائد نرخ اور صارفین کی قوت خرید کا سکڑنا ہے۔ ستمبر 2024 میں بجلی کی کھپت گزشتہ سال کے اسی مہینے کے 12,920 گیگا واٹ مقابلے میں 20% کم رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردیاں آتے ہی گیس کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہونے کو ہے اور سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ نے گیس کی قیمتوں میں 54% اضافے کی درخواست کر تاکہ مالی سال 2025 میں اپنے ریونیو کے اہداف کو حاصل کر سکے۔ ناظرین، دنیا بھر میں بہترین حکومتیں وہی مانی جاتی ہیں جو ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے، لیکن پاکستانی حکومت کی ستم ظریفیوں کی فہرست دن بدن لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عالمی منڈی میں ایندھن سستا ہوتا ہے تو یہ ریلیف عوام تک پہنچایا جائے، لیکن یہاں لیوی بڑھا دی جاتی ہے، حکومت تو فائدہ اٹھا لیتی ہے لیکن عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے پر مجبور رہتے ہیں۔ امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔